بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں کوا اور خرگوش رہتے تھے۔ وہ دونوں آپس میں بہت اچھے دوست تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ درخت کے اوپر کوا رہتا تھا اور اسی درخت کے نیچے خرگوش نے اپنا گھر بنایا۔ جنگل میں ایک مٹکا تھا جس میں ہمیشہ بارش کا پانی جمع رہتا تھا۔ کوا اور خرگوش دونوں اسی مٹکے سے پانی پیتے تھے۔ کوے نے درخت سے شکاری کو آتے دیکھا تو کوے نے شور مچایا اور خرگوش کو بتایا کہ ایک شکاری جنگل میں آیا ہے۔ کوے کی آواز سن کر خرگوش درخت کے پیچھے گھنی جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ شکاری شکار کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہا تھا۔ جب شکاری نے دیکھا کہ ایک کوا اس مٹکے سے پانی پی رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد ایک خرگوش بھی پانی پینے آیا تو شکاری نے اپنی بندوق سے خرگوش پر نشانہ لیا تو کوا اڑتا ہوا آیا اور شکاری کے سر پر زوردار چونچ ماری۔ شکاری کا نشانہ چونک گیا اور خرگوش گھنی جھاڑیوں میں بھاگ کر چھپ گیا۔ شکاری کو کوے پر بہت غصہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ شدید گرمی کی وجہ سے کوا مٹکے سے بار بار پانی پینے آتا ہے تو اس نے غصے سے کوے کو مارنے کے لیے اس مٹکے کے نیچے آگ جلا دی اور بہت خوش ہوا اور سوچا اب اگر کوا اور خرگوش اس مٹکے سے ابلتے ہوئے پانی کو پئیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ شکاری بہت زور زور سے ہنسنے لگا۔ کوے کو شکاری کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ اس نے خرگوش سے کہا ہم مل کر اس شکاری کا مقابلہ کریں گے۔ آس پاس کہیں بھی پانی موجود نہیں تھا۔ شکاری پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اسے کہیں سے بھی پانی پینے کو نہ ملا تو بہت پچھتایا کہ کاش میں پانی کے نیچے آگ نہ جلاتا تو میں یہ پانی پی سکتا تھا۔ شکاری کو کوئی بھی پرندہ یا جانور نظر آتا تو شکاری اپنی بندوق سے اس پر نشانہ لیتا تو کوا اس کے سر پر اپنے پنجوں اور چونچ سے حملہ کرتا۔ شکاری کوے سے بہت تنگ تھا۔ دن گزرتا گیا لیکن کوے کی وجہ سے شکاری کو ایک شکار نہ ملا۔ شکاری اور کتا بہت تھک چکے تھے۔ شکاری نے سوچا کیوں نہ اب درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر تھوڑا آرام کیا جائے۔ شکاری کے پاس کچھ کھانا تھا جس میں کچھ پھل اور پکا ہوا گوشت تھا۔ شکاری مٹکے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ جب کوا پانی پینے کے لیے آئے گا میں اسے اپنی بندوق کا نشانہ بناؤں گا۔ پاس ہی رکھی ہوئی کھانے کی چیزیں خرگوش پیچھے سے چپکے سے آیا اور کھانے کی چیزیں چرا کر بھاگ گیا۔ شکاری کو بہت بھوک لگی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے کھانا کھایا جائے۔ جب اس نے دیکھا تو وہاں کھانا بھی موجود نہیں تو اس نے سوچا کہ کہیں کتا کھانا تو نہیں کھا گیا۔ اس نے اپنے کتے کو خوب مارا۔ شکاری بہت بھوکا پیاسا تھا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ کوے نے شکاری کے سر پر چونچ مار مار کر شکاری کا سر زخمی کر دیا۔ شام ہوتے ہی خرگوش جھاڑیوں سے باہر نکل آیا تو شکاری اور کتا خرگوش کے پیچھے بھاگنے لگے۔ ایک جگہ بہت گہری کھائی تھی۔ شکاری کو بھاگتے ہوئے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی تو شکاری زمین پر گرا تو بندوق اس کے ہاتھ سے اس گہری کھائی میں گر گئی۔ شکاری کے لیے شکار کرنا اب اور مشکل ہو چکا تھا۔ شکاری نے سوچا اب جنگل میں بھوکے پیاسا رہنا بہت مشکل ہے۔ شام ہوتے ہی جنگل میں ہر طرف سانپ اور بچھو نظر آنے لگے۔ شکاری شکار پکڑنے کے لیے پھندا لگانے لگا تو زمین پر موجود ایک بچھو نے شکاری کے ہاتھ پر ڈنگ مارا۔ شکاری بہت چلایا اور تکلیف کی وجہ سے پھندا بھی نہ لگا سکا۔ شکاری بہت ڈر گیا اور سانپوں کو دیکھتے ہی شکاری جنگل سے بھاگ گیا۔ اس طرح شکاری کو سزا مل گئی۔ کوے اور خرگوش نے مل کر جنگل کے بہت جانوروں کو شکاری سے بچایا۔ خرگوش اور کوا بہت خوش ہوئے
خرگوش نے شکاری کا جو کانا چرایا تھا۔ ان دونوں نے خوب پیٹ بھر کر مزے مزے سے کانا کھایا۔ خرگوش نے پھل کھائے اور کوے نے گوشت کھایا۔ رات کو بہت تیز ہوا چلی اور بارش ہونے لگی۔ بارش کے ہوتے ہی آگ بجھ گئی اور پھر سے بارش کے تازہ اور ٹھنڈے پانی سے مٹکا بھر گیا۔ خرگوش اور کوے نے جی بھر کے پانی پیا اور بہت خوش ہوئے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ مل جل کر رہنا چاہیے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے تاکہ کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ اتفاق میں برکت ہے۔